ان قرآن مجید کی آیات کو دیکھا، ان روایات کو دیکھا، اپنے آپ کو ملزم قرار دیتا ہے، لازم قرار دیتا ہے کہ میں ان کے معانی کو بیان کروں، میں ان کے معانی کی توضیح دوں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ ابن عربی؟ آیا ذرے ذرے کو خدا کہنا چاہ رہا ہے؟ نہیں، وہ آپ سے اسی سوال کا جواب، یہ جو سوال ہے کہ جب ہر جگہ پر اس کے وجود کا حضور ہے تو پھر کس طریقے سے، اس کا کیا معنی کریں؟ کہ ابھی میں بیان کرتا ہوں، کچھ آیات کو ذکر کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ بحث کی طرف بھی آئے۔ مثلا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں اور روایات اہل بیت میں بھی یہ مطلب وارد ہوا ہے کہ جس کو میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں آیات ظہور حق، کہ جن آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر جگہ پر خدا جلوہ گر ہے، ظاہر ہے، تمام مواطن ہستی کے اندر اس کا ظہور ہے، ہر ذرے ذرے کے مورد میں وہ حضور رکھتا ہے۔ تو بہت ساری آیات ہیں، مثلا یہ سورہ حدید کی آیت ہے کہ جس آیت میں حصر کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ یہ جملہ حصر ہے۔ هو الاول، اول فقط وہی ہے، والآخر، آخر فقط وہی ہے، والظاہر والباطن، ظاہر فقط وہی ہے، باطن فقط وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ظاہر نہیں ہے۔ خوب یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ خوب اس ترجمے کو آپ دوسری اشیاء کے ساتھ کیسے جمع کریں گے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری اشیاء بھی ظہور رکھتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہ، ظاہر فقط خدا ہے۔ اتفاق سے امام حسین علیہ السلام کا جملہ جو میں نے پہلے پیش کیا تھا، اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ، وہ بھی اسی کو بیان کرے، مگر تیرے علاوہ بھی کوئی چیز ظاہر ہے۔ عمیت عین لا تراک۔ خوب اگر ظاہر فقط حق ہے، باطن فقط حق ہے، ان چار اسماء کو اگر مد نظر رکھے تو ان چار اسماء کو مد نظر رکھنے کے بعد اس آیت کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کہ حقیقت ہستی اسی کے اندر منحصر ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ خوب اگر موجود نہیں ہے تو کیا یہ ما سوی اللہ سب خدا ہے؟ نہ، یہ ما سوی اللہ خدا نہیں ہے۔ کیا حلول کی بات کر رہا ہوں؟ نہ، حلول کی بات نہیں کر رہا۔ پھر یہ ما سوی اللہ کیا ہے؟ ان ما سوی اللہ کو کیا کہا جائے؟ ان کو کس جگہ پر لے کر جائے؟ خوب یہ ایسا سوال ہے کہ یہ آیت آپ سے بھی پوچھتی ہے، اس آیت کے آپ بھی مخاطب ہے۔ یا اس کے علاوہ جو اور بہت ساری آیات ہیں، مثلا اس آیت کو آپ دیکھیں، سورہ نساء کی آیت ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ خدا ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ نہیں ہے کہ علم کے اعتبار سے احاطہ رکھتا ہے، وہ دوسرے موارد میں ہے کہ یہ بھی حق ہے کہ خدا علم کے لحاظ سے احاطہ رکھتا ہے، لیکن یہاں پر آیت میں احاطہ علمی کی بات نہیں ہے، اس آیت کے اندر احاطہ وجودی کی بات ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ فوراً ترجمہ یہ نہ کر دینا کہ خدا علم کے لحاظ سے احاطہ رکھتا ہے، بے شک علم کے لحاظ سے احاطہ رکھتا ہے، وہ دوسرے موارد میں کہا ہے۔ مثلا جیسے سورہ طلاق میں کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ اپنی جگہ پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سورہ نساء میں کہا جا رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، یہ احاطہ وجودی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو سورہ بقرہ کی اس آیت کو دیکھ لیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق و مغرب خدا کا ہے، جہاں رخ کرو گے وہاں وجہ خدا ہے۔ خوب ان آیات کا کیسے ترجمہ آپ کریں گے؟ اسی لیے اس قسم کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے مرحوم علامہ طباطبائی یہ جملات اپنی تفسیر قیم المیزان میں لکھتے ہیں کہ یہ پورا ملک ملک خدا ہے،
اور یہ ملکیت بھی ملکیت حقیقی ہے، خدا کا احاطہ بھی فقط علمی نہیں۔ ایک پیارا جملہ کہتے ہیں تفسیر المیزان میں جلد نمبر 1 میں، حیث ان ملکہ تعالی مستقر علی ذات الشیء محیط بنفسہ و اثرہ۔ اللہ اکبر۔ والملک لا یقوم من جہت انہ ملک الا بمالک، فاللہ سبحانہ قائم علی ہذہ الجہات محیط بہا وہو معها، فالمتوجہ الی شیء من الجہات متوجہ الیہ تعالی، ان اللہ واسع الملک والاحاطہ۔ خب یہ تفسیر ہے، اس کو سمجھیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر ایک اور بخش اور ایک حصہ بڑے پیمانے پر قرآن میں بھی ہے اور روایات اہل بیت کے اندر بھی آیا ہے، وہ ہے خداوند متعال کی وحدت۔ خدا کی وحدت وحدت عددی نہیں ہے، روایات میں ہے کہ یہ وحدت حق حقیقیہ ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں 197 خطبے کے اندر اور 185 خطبے کے اندر فرماتے ہیں واحد لا بعدد، وہ ایک ہے لیکن اس کی وحدت وحدت عددی نہیں۔ وحدت عددی کا کیا معنی؟ وحدت عددی کا مقصد یہ ہے جس طریقے سے ہم یہاں پر مختلف اشیاء کو گنتے ہیں، 1 2 3، یہ 1 2 3، یہ ایک کہ جس کا دوسرا ہے، یہ ایک کہ جس کا تیسرا ہے، یہ ایک کہ جس کا چوتھا ہے، اس کو کہتے ہیں وحدت عددی۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی وحدت عددی نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک خدا اور ایک میں، خدا اور یہ مخلوق، خدا کا بھی وجود ہے اور ان کا بھی وجود ہے، نہ، یہ وحدت عددی ہے۔ یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں سورہ مائدہ میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ خدا 3 میں سے تیسرا ہے۔ یعنی ان مخلوق کی اعداد میں آپ اس کو شمار کریں کہ ایک یہ ایک وہ، یہ غلط ہے، یہ وحدت عددی ہے۔ خدا کی وحدت وحدت حق حقیقیہ ہے۔ خوب اس کا کیا مقصد ہے؟ خدا کی وحدت وحدت حق حقیقیہ ہے، مگر خدا کے مقابلے میں یہ مخلوقات نہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، ایک آسمان ہے، ایک زمین ہے، پھر آپ کا ایک خدا ہے۔ خوب یہ تو وہی وحدت عددی ہو جائے گی۔ یہ وحدت عددی نہیں ہے، فقط لفظ کہا ہے، کیا اس کے اندر کیا معنی ہے؟ اس کے معنی کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ یا اس وحدت حقیقی کے ذریعے سے وجود مستقل و بالذات کو منحصر کیا جاتا ہے ذات خدا میں۔ خدا کے وجود لامحدود کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی وجود نہ ہو، اور یہی معنی ہے وحدت الوجود کا، نہ کہ وحدت الوجود کا یہ معنی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا ہے، نہ کہ وحدت الوجود کا یہ معنی ہے کہ زمین بھی خدا ہے، آسمان بھی خدا ہے، حلول ہو رہا ہے، اتحاد ہو رہا ہے۔ یہ تو عرفا کہتے ہیں نہ حلول ہے نہ اتحاد ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تازہ حلول و اتحاد کی بات جب بھی آپ کرتے ہیں یعنی ایک خدا مانتے ہیں، ایک زمین مانتے ہیں، تیسرا اس کے اندر حلول مانتے ہیں، پھر ایک کہاں ہوا؟ یہ کوئی نہیں کہہ رہا، وجود منحصر ہے ذات خدا کے اندر۔ خوب اس کو سمجھیں، وحدت حق حقیقیہ یعنی کیا؟ یہ جو قل ہو اللہ احد اللہ الصمد روایات کے اندر آ رہا ہے کہ صمد یعنی الذی لا جوف لہ، اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ میان تو ہی نہیں، تو خالی نہیں، ایسے نہیں کہ یہاں پر ہے وہاں پر نہیں ہے۔ خوب اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ اس کے معنی کو حل کر کے دکھائیں۔ اس کا معنی جزء بنتا ہے کہ ہر جگہ پر اس کے وجود کا احاطہ ہے۔ خوب جب ہر جگہ پر اس کے وجود کا احاطہ ہے تو اس کے علاوہ پھر کون سی چیز موجود ہوگی؟ کس کو آپ موجود مانیں گے؟ خوب اگر اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے تو کیا دوسری چیزیں خدا ہیں؟ نہ، دوسری چیزیں خدا نہیں ہیں، پھر ان کا کیا معنی میں کروں؟ خوب یہ سوال تم سے بھی ہے، اس کا سوال کا جواب دو، اس کا عالمانہ جواب دو، اس کو حل کرو۔ یہ مسئلہ جیسے ابن عربی کے لیے ایسے تمہارے لیے بھی مسئلہ ہے۔ چلے مان لیا کہ وہ وحدت الوجود کے نام پر کفر کرا، لیکن تم تو حل کرو، تمہیں حل کرنا چاہیے۔
یا ایسے گزرنا چاہیے، فقط لک لگے زبانی کرنا چاہیے؟ یا مثلا وہ آیات کہ جن آیات میں قرب حق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا قریب ہے، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک جگہ پر کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، خوب کیسے قریب ہے وہ بھائی؟ دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ نہ وقت قریب ہوں بلکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس سکرات کے عالم میں جو تم اس کے قریب ہو، نہ تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں، نہ تم سے زیادہ کیا قریب ہے، ہم تو اس سے زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، نہ فقط شارگ حیات سے زیادہ قریب ہے، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خود اس اور اس کی جان کے درمیان ہم موجود ہیں۔ خوب یہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیسے کریں گے آپ جا کر دیکھیں لطیف کا کیا معنی ہے۔ قرآن مجید جو سورہ ملک میں کہتے ہیں الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، لطیف کا لغت میں جا کر دیکھیں معنی کیا ہے، وہ رقیق النافذ فی کل شیء، اس کو لطیف کہتے ہیں۔ خوب خدا کے مورد میں کیسے معنی کریں گے؟ بقول آپ کے یہ تو کفر ہو جائے گا، لیکن قرآن تو ایسے کہہ رہا ہے النافذ فی بواطن الاشیاء المطلع علی جزئیات وجودها و آثارها، یہ لطیف کا معنی بن رہا ہے۔ یا قرآن مجید میں ہے، سورہ زمر میں ہے کہ جب قیامت کے دن وہ لوگ پہنچتے تو یہ جملہ کہتے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، خدا میرے جنب میں موجود تھا، میرے پہلو میں موجود تھا، میں کوتاہی کر رہا تھا۔ خود کیسے خدا میرے جنب میں موجود تھا؟ یہ کیسے اس کو حل کریں گے؟ یا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو دعا ابو حمزہ سمالی میں فرماتے کہ ان الراحل الیک قریب المسافہ، خود یہ کون سے سیر و سلوک کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سا خدا ہے کہ جو بالکل میرے قریب ہے؟ یا اس کے علاوہ ایک اور بہت زیادہ روایات کا مجموعہ ہے جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، ان روایات کو سمجھیں، ان روایات کا معنی کرنا پڑے گا ہمیں کہ جن روایات میں صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ خدا ہر شے کے اندر موجود ہے۔ خوب یہ ابن عربی کی عبارات نہیں پڑھ رہا، یہ روایات اہل بیت پڑھ رہا ہوں۔ روایات اہل بیت میں یہ جملات ہیں، پہلے بھی میں نے کہا تھا نہج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہے، سبق فی العلو فلا شیء اعلی منہ وقرب فی الدنو فلا شیء اقرب منہ۔ اللہ اکبر، کیسا قریب ہے کہ اس سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا کیسے معنی کریں گے؟ یا بلکہ اس سے واضح تر روایت بتاؤں، اصول کافی میں باب جوامع التوحید میں مرحوم کلینی اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، فی الاشیاء کلھا، تمام چیزوں کے اندر موجود ہے۔ یہ کسی صوفی کا جملہ نہیں ہے، یہ ابن عربی کا جملہ نہیں ہے، یہ معصوم کا جملہ ہے۔ کافی کے اندر روایت موجود ہے، فی الاشیاء کلھا، ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ کیا آپ کہیں گے کہ یہ بھی وحدت الوجود ہے، ہر چیز کو خدا کہہ رہا ہے؟ نہ، غیر متمازج بہا، لیکن اس سے ممزوج نہیں ہے، ولا بائن منہا، نہ اس سے جدا ہے۔ یا اس کے علاوہ ایک اور جملہ اصول کافی میں، یہ بھی مرحوم کلینی باب انہ لا یعرف الا بہ، اس باب کے اندر اس روایت کو نقل کر رہے، داخل فی الاشیاء، ہر چیز کے اندر داخل ہے، لا کشیء داخل فی شیء، نہ کہ اس طریقے سے جیسے ایک چیز دوسری چیز میں داخل ہے، خارج من الاشیاء، ہر چیز سے خارج ہے، لا کشیء خارج من شیء۔ یا اسی طریقے سے پہلے خطبہ نہج البلاغہ میں آپ پڑھتے ما کل شیء، ہر چیز کے ساتھ ہے، لا بمقارنۃ وغیر کل شیء، ہر چیز کے علاوہ ہے، لا بمزایلۃ، نہ کہ اس سے زائل ہے۔ اسی طریقے سے نہج البلاغہ میں یہ جملہ پڑھتے ہیں لم یقرب من الاشیاء بالتصاق، اشیاء کے قریب اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ملتصق اور ملا ہوا ہے، وَلَمْ يَبْعُدْ عَنْهَا بِافْتِرَاقٍ، ان سے دور اس معنی میں نہیں ہے کہ ان سے جدا ہے۔ خوب ان کا کیسے معنی کریں گے؟
یا مرحوم کلینی اصول کافی کے اندر کتاب التوحید میں باب الحرکت والانتقال میں یہ جملات نقل کرتے ہیں، اما اللہ العظیم الشان الملک الدیان فلا یخلو منہ مکان، کوئی مکان اس سے خالی نہیں، یعنی ہر مکان میں ہے، ہر جگہ پر وہ ہے۔ خوب اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ خدا ہے، کبھی بھی آپ یہ نہیں کہتے۔ ولا یشتغل بہ مکان، لیکن کسی بھی مکان نے اس کو مشغول نہیں کیا ہوا۔ ولا یکون الی مکان اقرب منہ الی مکان، خوب ان کا کیسے معنی کریں گے؟ یا توحید افعالی کے بارے میں جو آیات اور روایات ہے ان کا کیسے معنی کریں گے؟ ایک جگہ پر خدا کہتا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا، یہ ہمارا کام ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ایک جگہ پر آپ صدقہ کسی بندے کو دے رہے ہیں، بندے کے ہاتھ میں پڑ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ نہ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَةَ، صدقات ہم لیتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ان توحید افعالی کے بارے میں جو آیات ہیں ان کا کیسے معنی کریں گے؟ ان کا معنی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یا مثلاً آپ دعائے کمیل میں بار بار ہر جمعرات کو یہ جملات پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ان پر غور بھی کریں۔ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کے رکن کے اندر تیرے اسماء ہیں، تو نے اسماء کے ذریعے سے ہر شے کو پور کیا ہوا ہے۔ خوب ان آیات اور روایات کا کیسے معنی کریں گے؟ خوب اس کا ایک معنی، ایک تفسیر یہ نظریہ وحدت الوجود ہے۔ آغایون، خدا را کسی کی طرف نسبت دینے سے پہلے اس کے مکتب کو سمجھیں، اس کے شارحین کے ذریعے سے اس کی بات کو سمجھیں، ایسے نہ ہو قیامت کے دن ہمیں شرمندہ ہونا پڑے کسی کی طرف غلط نسبت دیتے ہوئے۔ یہ بزرگوار جو آ کر وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں وہ صاف واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں ہم حلول کے قائل نہیں ہیں، ہم لوگ کبھی بھی نہیں کہتے ہر چیز خدا ہے، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ خدا اور مخلوق متحد ہے۔ محققین و عرفاء اس کو جہل صوفیہ کی بات کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو وہ جاہل صوفی ہے، بے دین ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، اس کے ساتھ علم محققین و عرفاء کا کوئی تعلق نہیں۔ خب شیخ اکبر بھی یہ بات نہیں کر رہے، اس کے شارحین برملا اس کی شرح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اس کے تمام کلمات کو دیکھیں۔ بھلے جو وہ بات کر رہا ہے اگرچہ وہ یہاں پر نہیں کی جا سکتی، فقط اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ اس کی توضیح کے لیے اہلیت چاہیے، صلاحیت چاہیے۔ یہ جو یہاں پر بیٹھ کر وحدت الوجود پر تبصرہ کر رہے ہیں ان کو تو وحدت الوجود کے معنی کا پتہ نہیں ہے، مگر وحدت الوجود کے کا کوئی ایک تفسیر ہے۔ ایک معنی میں وحدت الوجود تمام متکلمین بھی مانتے ہیں، تمام فلاسفہ مانتے ہیں۔ خوب اشتراک معنوی وجود یہ بھی نوعی وحدت الوجود ہے۔ ایک معنی میں بعض فلاسفہ مانتے ہیں وحدت وجود، وہی تشکیک وجود کے اعتبار سے یہ بھی وحدت وجود ہے۔ ایک معنی میں وحدت الوجود کو محقق دوانی پیش کرتا ہے ذوق متعلقین کے نام سے، وہ بھی وحدت الوجود ہے۔ ایک معنی کے اعتبار سے ابن عربی وحدت الوجود کو کہہ رہے ہیں کہ وحدت شخصیہ وجود ہے، یہ بھی وحدت وجود ہے۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ان کی باتوں کو سمجھیں تو صحیح۔ اپنی طرف سے چند مقدمات کو گھڑ لیا اور کہا کہ بس یہ حلول کا قائل ہے، یہ کفر کا قائل ہے، یہ فلاں کا قائل ہے، یہ غلط بات ہے۔ وحدت الوجود جو ابن عربی کہتا ہے، وحدت الوجود یہ ہے کہ وجود منحصر ہے ذات خدا میں۔ خب ما سوی اللہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے؟ نہ، ما سوی اللہ جلوہ خدا ہے، ما سوی اللہ تجلی خدا ہے، ما سوی اللہ آیت خدا ہے۔ وجود منحصر ہے ذات خدا میں، کیونکہ وجود لامحدود ہے۔ جب وجود لامحدود ہے تو وہ غیر کے لیے جگہ نہیں چھوڑتا۔ پھر یہ مخلوقات کیا خدا ہے؟ نہ، کیا ہے؟ جلوہ خدا ہے۔ مخلوقات کیا ہے؟ تجلی خدا ہے۔ مخلوقات کیا ہے؟ آیت خدا ہے۔ خوب یہ ہے وحدت الوجود کا معنی۔ اور مزیدار، اور میری بات بھی بہت زیادہ لمبی ہو گئی، فقط آخر میں ایک جملہ نہج البلاغہ کے خطبے کا عرض کروں کہ یہ جلوہ تجلی یہ کہاں سے لے کر آئے ہو۔ خوب 108 نمبر خطبہ ہے، بہت آرام سے سنیے گا، صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، امیر المومنین کا جملہ ہے، جا کر بار بار دیکھیے گا۔ مولا فرماتے الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ،
تمام ستائش تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ المتجلی لخلقہ. جتنے بھی دوستان عربی جانتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ خود کریں. المتجلی لخلقہ، جو اپنی مخلوق کے لیے خود جلوہ گر ہوا ہے. بے خلق ہی، وہ جلوہ گر ہوا ہے مخلوق کے لیے، اس نے تجلی کی ہے اپنی مخلوق کے ذریعے سے. یہ آغا فصوص کی عبارت نہیں، یہ فتوحات کی عبارت نہیں، یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے 108 نمبر خطبے کا. الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلق. قرآن بھی یہ کہتا ہے وجود فقط خدا کا ہے. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق. مخلوقات کیا ہے؟ آیت خدا ہے، جلوہ خدا ہے، تجلی خدا ہے. ابن عربی بیچارہ بھی یہی کہتا ہے. کب کہتا ہے کہ یہ مخلوقات خدا ہیں؟ وہ کہتا ہے ذات غیب الغیوب، وہاں پر تو کسی کی رسائی نہیں ہے. یہ بقایا چیزیں کیا ہیں؟ کہا کہ بقایا چیزیں یا فیض اقدس ہے یا فیض مقدس ہے. یہ فصوص الحکم کے اولیات میں جا کر دیکھیں. فیض اقدس ہے یعنی جلوہ خدا ہے کہ جس کے ذریعے سے علم خدا، جس کے ذریعے سے خدا کے علم کا ظہور ہو رہا ہے. یہ بات کر رہا ہے ابن عربی کہ جس بیچارے کی طرف ان کفر کی نسبتیں دے رہے ہیں اس کے مکتب کو سمجھیں یا اس توحید کو سمجھیں. بہرحال خداوند متعال ہم سب لوگوں کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ان آیات پر، ان روایات پر اچھے طریقے سے غور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر میں پھر بھی میں ان تمام دوستان سے دست بستہ معذرت چاہتا ہوں کہ اگر کسی دوست، اگر کسی ساتھی کو میرے کسی جملے سے، کسی بات سے کوئی اذیت ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ معاف کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.